کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں سننے والا کوئی نہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن دل کہتا ہے کیا میری دعا حقیقت میں آسمان تک جا رہی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں میں نے تو اتنی دعائیں کی لیکن کوئی قبول ہی نہیں ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے دل کا یہی بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم ان پاک لمحات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں دوڑ کر انسان کے قریب آتی ہیں اور رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ وہ لمحات ہیں جہاں انسان کا لفظ بھی دعا بن جاتا ہے، سانس بھی دعا بن جاتی ہے، آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں، آئے دل کو نرم کر کے سکون سے بیٹھ کر محبت سے سنتے ہیں۔ وہ پاک اور لمحات، وہ پاک اوقات جن میں دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ دعا بندے اور رب کے درمیان وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، چاہے انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، چاہے لوگ اسے ٹھکرا دیں، چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور غور کریں، مغز وہ حصہ ہوتا ہے جو باقی سارے جسم کو طاقت دیتا ہے، یہی دعا کا مقام ہے۔ لیکن اللہ نے ہماری آسانی کے لیے کچھ خاص لمحات بنائے ہیں، ایسے اوقات جن میں آسمان کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بابرکت وقت ہے رات کا پچھلا پہر، یعنی تہجد کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر زبان خاموش ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ، ایک دل رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ وقت ٹوٹے دلوں کا علاج ہے، پریشان روحوں کا سکون ہے اور گرے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر عزت دینے کا وقت ہے۔ دوسرا وہ لمحہ جب انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ سجدے کا لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سب سے زیادہ دعا کیا کرو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سجدہ وہ واحد لمحہ ہے جب پیشانی زمین پر ہوتی ہے مگر دل آسمان سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب الفاظ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، دل خود کہتا ہے یا اللہ بس تو سن لے۔ آپ تیسرا لمحہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا لمحہ وہ لمحہ جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چند منٹ ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے قیمتی منٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان اللہ کی طرف سے دعوت ہے اور اقامت اس دعوت کی تکمیل ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو لمحہ ہے اس میں مانگی گئی ہر دعا رب کے ہاں سنبھال لی جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ میری آواز سنتے ہی میری طرف پلٹا ہے۔ اس کے بعد چوتھے لمحے کا ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ لمحہ بارش کے وقت کا لمحہ ہے۔ بارش کبھی عام نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت مانگی گئی دعا۔ بارش کے قطروں کی آواز دراصل زمین پر گری ہوئی رحمت کی دستک ہے۔ ان لمحات میں دل نرمی محسوس کرتا ہے اور دعائیں سیدھی عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہیں۔ پانچواں وہ لمحہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، وہ لمحہ جمعے کے ایک گھڑی ہے کہ جو بھی اس میں دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی آتی ہے جو مسلمان اس میں کھڑے ہو کر دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وقت عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے کا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ چھٹا وہ لمحہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، وہ روزہ کھولتے وقت کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سوچیں، پورا دن اللہ کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ پہلا لقمہ اللہ کے نام پر کھاتا ہے تو اللہ اس کی دل کی بات کو فوراً سن لیتا ہے۔ ساتواں وہ لمحہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ لمحہ والدین کی دعا کا لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن پر کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ایک والد کی دعا، دوسری مظلوم کی دعا اور تیسری مسافر کی دعا۔ ماں کی دعا کو تو جنت کا دروازہ کہا ہے اور باپ کی دعا نصیب بدل دیتی ہے۔
وہ الفاظ کبھی زمین پر نہیں رہتے، سیدھے عرش پر پہنچ جاتے ہیں۔ 8ویں وہ لمحہ یا وہ دعا جو رد نہیں ہوتی، وہ ہے قرآن سن کر نرم ہونے والے دل کی دعا۔ جب انسان قرآن سنتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل جب مطمئن ہوتا ہے تو اللہ دعا کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9واں وہ لمحہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ لمحہ افطار سے کچھ لمحے پہلے کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں روح تھکی ہوئی ہوتی ہے، نیت مضبوط ہوتی ہے، جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھوک کی حالت میں مانگی گئی دعا دل سے نکلتی ہے اور دل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے آخر میں ذکر کروں گی اس کا جس کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، جو رد نہیں ہوتی، وہ مظلوم کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اب سب سے آخر میں ہم بات کریں گے کہ انسان کی دعا کو قبول ہونے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاخیر اس وقت کرتا ہے جب وہ ہمیں بہتر سے بہتر چیز دینا چاہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی ایک دعا کو یا تو فوراً قبول کرتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہمیں چاہیے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی دعا رد ہو گئی ہے۔ آپ تو صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کے رب کے پاس 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کے ہر لفظ کو سونے کی طرح سنبھال کر لکھ دیتے ہیں۔ جب آپ روتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مدد، تو عرش ہل جاتا ہے، رحمتیں جاگ جاتی ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، بس وقت، طریقہ اور شکل بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت دعا مانگ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ بدل نہیں رہا، تو ایک بات دل میں بٹھا لیں، اللہ دعا قبول کرنے سے پہلے انسان کو تیار کرتا ہے، کبھی دل توڑ کر، کبھی لوگوں سے دور کر کے، کبھی حالات بدل کر۔ کیونکہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ چھوٹی ہے، پر جو اللہ دینے والا ہے وہ عظیم ہے۔ اگلی بار جب سجدے کے وقت ہو، جب بارش ہو، جب اذان ہو، یا جب آپ سجدے میں ہوں، تو رکے نہیں، مایوس نہ ہو، صرف اتنا کہہ دیں اللہ میں تیرے وقت کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ تو بہترین وقت پر ہی دیتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو نور دے اور آپ کے ہر آنسوؤں کو قبول فرمائے۔